چلتے ہیں شریعت مطہرہ کے اندر، قرآن مجید کی ٹوٹل آیات 6000 اور کچھ ہیں، عموماً بولی جاتی ہیں 6666، لیکن اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 114 جو آیات بسم اللہ شریف ہیں وہ نکال دی جائیں ہر سورت سے پہلے 114 سے، تو اس کے بعد بنتی ہیں 6500 اور کچھ آیات بنتی ہیں۔ ان 6500 اور کچھ آیات میں سے صرف 500 آیات ایسی ہیں جو احکام کے لحاظ سے ہیں۔ کتنی؟ 500 آیات، باقی جو ہیں وہ اور معاملات ہیں۔ اسی طرح حدیث طیبہ کا جو ذخیرہ ہے اس میں قریباً 50,000 کے قریب احادیث طیبہ ہے، 50,000 کے قریب۔ ان 50,000 میں سے 2 سے 3,000 احادیث طیبہ ایسی ہیں جو کہ احکام کے متعلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب 500 وہ یعنی کہ اصل اولین جو ہے وہ ہے قرآن مجید، اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے تشریح کی صورت میں وہ حدیث رسول علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب پہلے قرآن اور حدیث رسول علیہ السلام، اب ٹوٹل ان کو جمع کیا جائے تو حکم کی صورت میں تقریباً جو چیزیں بنتی ہیں وہ 2500، ٹھیک ہے۔ اب اس 2500 سے پورا نظام بنانا تھا، اس پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ کیسے حکم لیا جاتا ہے، کیسے نظام بنایا جاتا ہے، کیسے ترتیب بنائی جاتی ہے، اس طرح۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی چیزوں میں سے قریباً امت مسلمہ کو 80,000 کے قریب مسائل اخذ کر کے دیے۔ کتنے مسائل؟ 80,000۔ اب کس طرح؟ یعنی کہ پہلے خشیت الہی باقاعدہ عقیدے کی بنیاد پر عقل کو چلایا، پھر احکام کی وہ اصول و ضوابط سامنے رکھے، اور پھر اس میں گہرائی کے لحاظ سے اترنے کی کوشش کی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ باقاعدہ آپ نے جو مجلس بنائی تھی، اس میں جب آگے موضوعات آئیں گے اس میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا کہ فقہ حنفی بنی کیسے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امام صاحب نے 150 کے قریب اپنی باقاعدہ کابینہ بنا رکھی تھی، جس میں ہر ایک آدمی باقاعدہ طور پر چیف جسٹس بننے کے لائق تھا، ہر بندہ، ٹھیک ہے۔ وہاں پر باقاعدہ اصول مسائل رکھے جاتے، ان پر بحث ہوتی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قریباً انہی آیات و احادیث طیبہ میں سے امت مسلمہ کے لیے 80,000 مسائل اخذ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے۔ اب یہ ہے وہ نظام جو شریعت مطہرہ کی صورت میں ہمارے درمیان ہمارے سامنے آیا۔ اب یہ ایک طرف تو آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث طیبہ، عقل جو ہے یہ شریعت مطہرہ کے متصادم نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کی مددگار ہے، لیکن مددگار اس صورت میں ہے کہ جب باقاعدہ اس کی میں بیس ہو، جب باقاعدہ اس کو اصول و ضوابط دیے جائیں اور اس پر پھر آگے سوچنے کا موقع دیا جائے، تو پھر باقاعدہ یہ انسانوں کے لیے فائدہ بخش کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اور اگر اس سے ہٹا دیا جائے، بالکل آزاد صورت میں جو اس کو سوچنے کا موقع دیا جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک حکم جو کہ عمل کے اعتبار سے نہ ہو اور اس پر جو وہ عمل کی صورت لگا دی جائے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھانے کی خاطر۔ شراب کے لحاظ سے نماز کے اندر 3 حکم ہیں، شراب کے لحاظ سے قرآن مجید کے اندر 3 حکم ہیں۔ پہلے حکم کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ شراب میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے پارے کے اندر یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب علیہ السلام یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، محبوب علیہ السلام آپ فرمائیے، اسم کبیر و منافع للناس، ٹھیک ہے، اس میں گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے لوگوں کے لیے۔ اب یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے لوگوں نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ جب تم حالت نشے میں ہو۔ اب یہ دوسرا حکم آیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب ایک تیسرا حکم ہے جس میں مطلقاً شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا، پانسے، یہ ساری چیزیں یہ حرام ہے، فاجتنبوا، پس اس سے تم جو رک جاؤ۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر یہ تینوں آیات قرآن کی ہیں، لیکن یہ باقاعدہ علم ہے کہ کس بندے نے آگے بڑھ کے عقل استعمال کر کے وہاں سے احکام کو لینا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بنیادی اس کو اصول و ضوابط پتہ ہوں گے تو وہ قرآن مجید سے حکم اخذ کر پائے گا،
اور اگر اصول و ضوابط پتہ نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ آیات جس کو ویسے تلاوتاً رکھا گیا لیکن حکمی طور پر وہاں پر جو ہے حکم کا پہلو وہاں سے اخذ نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں سے لے کے بھاگتا ہوا علم حاصل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ شریعت مطہرہ میں پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ صحیحہ، عقل کا استعمال، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اصول و ضوابط کہ جن کی بنیاد پر ہم نے حکم لینے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال جل وعلا نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے وہ کس طرح عقل کے موافقت رکھتے ہیں، عقل کے مخالف نہیں ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ پہلے پارے کے اندر آتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، ٹھیک؟ اب اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ جو چیز مقصد والی ہوتی ہے عقل اسی کی فیور کرتی ہے، اور جو مقصد سے خالی ہو عقل اس کی فیور نہیں کرتی۔ وہاں پر فیور کرنے والی جو چیز ہوگی وہ خواہش ہوگی، وہ نفسانی کیفیات ہوں گی، وہاں پہ عقل کا کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب پوچھا گیا کہ کیوں عبادت کی جائے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک یہ ہے کہ یہ بندے کا رب پر حق ہے کہ بندہ رب کی عبادت کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا آگے فائدہ کیا ہے بندے کو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، جب تم عبادت کرو گے تو اس عبادت کی برکت سے اللہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا فرما دے گا۔ اب سوچئے، اب عبادت پھر یہ بھی دیکھیے، ایک ہے عبادت کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ایک ہے جملہ معاملات میں اس کے احکام کو سامنے رکھ کے چلنے کا اہتمام کریں۔ تو ساری چیزوں کے اندر جب عبادت کا رنگ جو ہے وہ غالب ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم احکام شرع پہ عمل کریں گے، اور جو نفسانی کیفیات اور خواہشات اور شیطان کے اعمال ہیں اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو بندگی کے سبب بطور رزلٹ نتیجتاً کیا ملے گا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو عبادت کا مقصد کیا ہوا؟ تقویٰ کا لازم آنا۔ تو تقویٰ بندے کے لیے کیا فائدہ دیتا ہے میرے بھائیوں؟ اب میں نے پہلے ایک مثال دی تھی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جب بات ہوئی حضرت عمر فاروق کی تو انہوں نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے، آپ سے سوال کیا کہ عمر کبھی آپ چلے ہوں ایسی جگہ سے جہاں بالکل جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، تو وہاں سے آپ کیسے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میرے چلنے کا انداز یہ تھا کہ میں اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیتا تھا اور جسم بھی سمیٹ کے چلتا تھا کہ کہیں کوئی جھاڑی یا کوئی کانٹا میرے جسم سے نہ لگ جائے۔ تو آپ نے فرمایا تقویٰ اسی چیز کا نام ہے، یعنی کہ دنیوی زندگی کے اندر اپنی ذات کو، اپنی روحانیت کو، اپنے معاملات کو کسی بھی طرح کے نقصان سے بچا کر آگے بڑھ جانا، اس چیز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو عقل بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور میں نے کہا عقل کی جو انتہا کی کیفیت ہے اس کی بات کر رہے ہیں، بچپنے کی نہیں، یا وہ عقل نہیں جس پہ خواہشات نفسانی غالب ہے، اس کی بات نہیں کر رہے۔ وہ عقل جو اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، جو معاملے کی حقیقت کو سمجھتی ہے اور پھر اس تک پہنچ کر معاملے کو سلجھانے کا اہتمام کرتی ہے، اس عقل کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ عقل کیا تقاضا کرے کہ کیا کی جائے؟ بندگی کی جائے، اور جو بندہ بندگی سے نکل جائے گا اس کی مثال بزرگوں نے اس طرح بیان کی، مشائخ نے، کہ ایک درخت ہے، اس کی ٹہنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ وہ دیکھیں کہ ٹہنی درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس ٹہنی میں لچک بھی ہوگی، وہ ٹہنی پھل بھی دے گی، اس ٹہنی میں سبزہ بھی آئے گا، اس کے اندر بہار اور خزاں، سردی اور گرمی، جو اثرات درخت کے اندر ہوں گے وہ اثرات جو ہیں وہ اس ٹہنی پر بھی جو ہے وہ دکھائی دیں گے۔ اسی طریقے سے جو بندہ بندگی کی راہوں پہ قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی برکات بطور پھل بندے کو کسی نہ کسی صورت میں عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ بندگی کی راہوں سے نکل جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بیچارہ اسی شاخ کو لے لیں کہ اس کو کاٹ دیں، کاٹ کے سائڈ پہ رکھ دیں، تو وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خشک ہوتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس درخت پہ پھل لگے ہوں گے لیکن وہ ٹہنی خشک دکھائی دے گی، اس پہ کوئی پھل نہیں ہوگا۔ تو یہ بندگی کی برکات ہیں کہ جو بندہ رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اور اس کے احکام کی بجا آوری کا اہتمام کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی بارگاہ سے رحمتوں کی بوتات عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے عبادت کی برکتیں۔